بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 11 فروری 2021 بروز جمعرات 29 جمادی الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین بدلتی صورتحال سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ انفو ٹی وی چینل آپ تک لے کر آتا ہے اوتھینٹک اور سچی خبریں۔ تو گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا۔ اس میں بات ہوگی کرونا کی، بات ہوگی اسپیشل فلائٹ، بات ہوگی انٹرنیشنل فلائٹس، بات ہوگی دبئی میں موجود انڈینز کی، اس کے علاوہ بات ہوگی خروج ہودہ، خروج نہائی اور ابہا ایئرپورٹ پر حملے کی۔ اس کے علاوہ باقی تمام خبریں بھی شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ کرونا کے انسداد کے لیے تدابیر پر کابینہ کا اظہار اطمینان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملکی اور بین الاقوامی امور اور معاملات پر غور کیا گیا اور اس کے علاوہ کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اجلاس میں وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے خطاب کو بہت سراہا گیا۔ کابینہ نے کہا کہ سعودی قیادت شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو انصاف کی فراہمی اور ان کے مفادات کے تحفظ کو بہت اولین ترجیح دیتی ہے۔ کابینہ نے کہا کہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے زمانے سے لے کر اب تک سعودی حکومت نے عازمین حج اور عمرہ زائرین کی خدمت اور ہر طرح کی سہولت فراہم کرتی رہی ہے۔ کرونا بحران کے دوران سعودی قیادت نے حج اور عمرہ کے حوالے سے انتہائی حکمت پر مبنی فیصلے کیے تھے۔ کابینہ نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگہی حاصل کی اور اس کے علاوہ ملک میں جو وائرس کے بچاؤ کے لیے تدابیر کا جائزہ بھی لیا اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کرونا کے باعث مزید 10 مسجدیں عارضی طور پر بند کر دی گئیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور دعوت و رہنمائی نے 18 نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے اور وادی التواثر میں ایک مؤذن کی موت کا واقعہ ریکارڈ پر آنے کے بعد بدھ کو مزید 10 مساجد بند کرا دیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ نمازیوں میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز ریکارڈ آنے پر کیا گیا۔ بقالوں اور سپر سٹورز میں نئے ضوابط کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب میں وزارت بلدیات نے بدھ سے جنرل اور سپر سٹور سے متعلق ہیلتھ سرٹیفکیٹ CCTV کیمروں کے نئے ضوابط کا نفاذ شروع کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جنرل اور سپر سٹور کے نئی شرائط 2 مرحلے میں نافذ ہوں گی۔ پہلے مرحلے کی شروعات 10 فروری 2021 اور دوسرے مرحلے کا آغاز 29 جنوری 2021 سے کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں جنرل اور سپر سٹورز پر ہیلتھ سرٹیفکیٹ، CCTV کیمروں کی تنصیب، لائسنس کا مؤثر ہونا اور تمام اشیاء پر ریٹ کے ٹیگ لگانا شروع تھا۔ دوسرے مرحلے میں جنرل اور سپر سٹور یعنی بقالوں اور جن ضوابط کی پابندی کرائی جائے گی اس میں ای بل کے اجرا، نئے بورڈ لگانا، سٹور کا فرنٹ شفاف شیشے کا ہونا شامل ہے۔ ولی عہد نے بحر احمر سیاحتی منصوبے کورال بلوم کا ڈیزائن جاری کر دیا۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی کے ماتحت کورال بلوم کے ڈیزائن کا تصور بدھ کی شام کو جاری کر دیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی کی مجلس انتظامیہ کے چیئرمین بھی ہیں۔ یہ ڈیزائن بحیرہ احمر کے سب سے بڑے جزیرے کے قدرتی ماحول کے تناظر میں بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب واپسی کے لیے دبئی میں پھنسے تارکین اپنے ملکوں کو جا سکتے ہیں۔ دبئی یا دیگر علاقائی ایئرپورٹس کے ذریعے سعودی عرب واپس پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کو ان کے آبائی ملک بھیجا جا سکتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ابوظہبی میں انڈین سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں متحدہ عرب امارات میں پھنسے ان شہریوں کو جو سعودی عرب اور کویت جانا چاہتے ہیں انڈیا واپس جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ UAE میں متعدد غیر ملکی شہری گزشتہ کئی ہفتوں سے پروازوں کی بندش کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں اور سعودی عرب پہنچنے کے لیے بےتابی سے نئے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے 3 فروری سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 20 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی تھیں۔ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات، مصر، لبنان، ترکی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، آئرلینڈ، پرتگال، سویڈن، برازیل، ارجنٹینا، جنوبی افریقہ، انڈیا، انڈونیشیا، پاکستان اور جاپان ہے۔ زیادہ تر غیر
ملکی شہری ان ممالک سے بذریعہ دبئی سعودی عرب واپس آ رہے تھے، جہاں سے سعودی عرب کے لیے براہ راست پروازیں نہیں ہیں۔ انڈین ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی شہری عبد المجید سلیم اور کرسن موہن نے عرب نیوز کو بتایا کہ وہ براستہ دبئی سعودی عرب جا رہے تھے، تاہم وہ 18 دن سے دبئی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ دونوں الخبر میں انٹرنیشنل چینل سینٹر الیکٹرانک سروس کو لمیٹڈ کے لیے کام کرتے ہیں اور 6 مہینے کی چھٹی پر گئے تھے۔ اب وہ سعودی عرب پہنچنے کے لیے پروازوں کے دیگر آپشنز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے تقریباً اپنے 14 دن کا کوارنٹائن مکمل کر لیا اور سعودی عرب واپس جانے ہی والے تھے جب پروازوں کی معطلی کا اعلان ہوا۔ ہم سفری پابندیوں کی وجہ سے دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کویت، قطر، عمان اور بحرین کے ذریعے سعودی عرب میں داخل ہونے کے لیے پروازیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہماری کمپنی مکمل طور پر تعاون کر رہی ہے اور دیگر دستیاب راستے دیکھنے کے بارے میں مشورہ دیا ہے۔ محمد اسلم جمیل ریاض میں ایک ٹریول کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفری پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکی شہریوں کی متاثر واپسی ہوئی ہے۔ اس سے خاص طور پر انڈین شہری متاثر ہوئے ہیں جو 15 دن کے قیام کے بعد براستہ دبئی سعودی عرب آ رہے تھے۔ جو درخواستیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق لوگ اب بحرین کے ذریعے واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ برطانیہ، جنوبی افریقہ اور برازیل میں کورونا کی نئی قسم آنے کے بعد سفری پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ اب آپ کو بتائیں گے خروج زدہ نکلوا لیا، تبدیلی کیسے ہوگی تاریخ میں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قانون موجود ہیں۔ کرونا وبا کے پیش نظر دنیا کے 20 ملکوں کے لیے سعودی عرب آنے پر عارضی طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ متعدد افراد کی جانب سے سوال کیا گیا کہ وہ چھٹی پر جا سکتے ہیں، اگر جائیں تو واپسی کس صورت میں ہوگی۔ احمد احاد جو خاص گھریلو ڈرائیور ہیں، انہوں نے چھٹی پر جانے کے لیے خروج زدہ حاصل کیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی چھٹی 1 مہینے کی ہے، اگر چھٹی پر نہ جائیں تو کیا خروج زدہ کینسل کرانا ہوگا یا آٹومیٹک کینسل ہو جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اگر خروج زدہ ویزا استعمال نہ کریں تو اسے وقت مقررہ کے اندر کینسل کرا دیں۔ کینسل نہ کرانے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ واضح رہے جوازات کے قانون کے مطابق خروج زدہ ویزا لگانے کے بعد اسے استعمال نہ کرنے پر کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ایگزٹ انٹری ویزا استعمال نہ کرنے پر آٹومیٹک کینسل نہیں ہوتا، اگر اسے کینسل نہ کرایا جائے تو 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خروج زدہ ویزے کی مدت کے حوالے سے پوچھا گیا کیا خروج زدہ کی تاریخ میں تبدیلی کرائی جا سکتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے ٹویٹر پر اس حوالے سے بتایا گیا کہ خروج زدہ ایگزٹ انٹری ویزا جاری کرانے کے بعد اس کی مدت میں تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ جو مدت ویزا جاری کراتے وقت دی گئی تھی وہی مدت سسٹم میں فیڈ کر دی جاتی ہے۔ جوازات کے ذرائع کا کہنا تھا کہ خروج زدہ ویزے میں تاریخ تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ اگر خروج زدہ کی تاریخ تبدیل کرانی ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے پرانے ویزے کو کینسل کرایا جائے، اس کے بعد دوسرا ویزا حاصل کرنے کے لیے فیس ادا کر کے دوسری مرتبہ ایگزٹ انٹری یعنی خروج زدہ ویزا جاری کرایا جائے۔ ادھر محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا فیڈ کرنے کے لیے ابشر کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس بارے میں ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کا طریقہ کار دریافت کیا ہے۔ جوازات کے ذرائع نے اس کی وضاحت میں بتایا کہ نئے پاسپورٹ کی انٹری، جسے عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں، جوازات کے سسٹم میں کرنے کے لیے اب ابشر پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کارکنوں کے نئے پاسپورٹ کی انٹری کمپنی یا کفیل کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے کی جائے گی، تاہم غیر ملکیوں کی فیملی کے پاسپورٹ کی انٹری ان کے جو فیملی ہیڈ ہیں ان کے ابشر اکاؤنٹ سے کی جا سکتی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کے بعد سروسز کے آپشن کو اوپن کر کے وہاں پر تحدیث معلومات جواز سفر کے آپشن کو کلک کر کے نئے پاسپورٹ کا نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ فیڈ کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرنے سے پہلے ادارے سے رجوع کرنا پڑتا تھا، جس میں کافی دشواری ہوتی تھی۔ مقیم ویب سائٹ میں تواصل سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ مقیم ویب سائٹ پر تواصل سروس شروع کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق یہ سروس ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں آن لائن معاملات انجام دینے میں رکاوٹ درپیش ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ آن لائن سروس کو فروغ دینے کے لیے تواصل کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے ذریعے محکمہ پاسپورٹ کے دفاتر سے رجوع کیے بغیر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ صارفین کا وقت بچانے کے لیے جن لوگوں کو آن لائن سروسز انجام دینے میں مشکلات درپیش ہیں، تواصل کے ذریعے انہیں حل کرا سکتے ہیں۔ ابہا ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔
عرب اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ شہریوں اور سول تنظیمات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور حوثی دہشت گردوں کا احتساب بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پروازوں کے لیے کھول دیا گیا، معمول کے مطابق پروازیں آنے اور جانے لگی ہیں۔ ادھر سعودی حکام نے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کھڑے اس مسافر طیارے کی تصاویر جاری کی ہیں جو حوثی دہشت گردوں کے حملے سے متاثر ہوا ہے۔ الاخباریہ چینل کے مطابق تصاویر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ طیارہ بڑی تخریب کاری سے دوچار ہوا۔ حوثیوں کے حملے سے طیارے میں آگ لگ گئی تھی جسے بروقت کارروائی کر کے بجھا دیا گیا۔ الاخباریہ چینل نے بتایا کہ ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کئی پروازیں روانہ ہوئیں اور متعدد پروازیں وہاں پہنچی، جبکہ ملتوی ہونے والی پروازوں کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ حوثیوں کے حملے کے وقت ابہا ایئرپورٹ کا ہال مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹی وی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دہشت گردانہ حملے سے ابہا کی آبادی متاثر نہیں ہوئی۔ ایئرپورٹ آنے جانے والے راستے اور آس پاس کے تجارتی مقامات کے معمولات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک بہت بڑی اپڈیٹ جس کا آپ سب کو انتظار ہوتا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کون سی تاریخ کو اوپن ہونے جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل تاریخ فلائٹس کی ابھی تک کوئی بھی اناؤنس نہیں ہوئی۔ سول ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی طرف سے سرکاری سطح پر اعلان کیا جائے گا آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ چینلز پر دیکھ رہے ہوں گے، کوئی 26 فروری کوئی 25 فروری، ہر ایک نے اپنا میلہ اور اپنی سیل لگائی ہے۔ وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ ابھی تک سعودی حکومت کی طرف سے وزارت داخلہ کی طرف سے کسی بھی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ جیسے ہی سرکاری سطح پر کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے ہم اپنے نیوز بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ وہ تمام لوگ جو انٹرنیشنل فلائٹس کی وجہ سے پریشان ہیں بہت جلد یہ ان تک انشاءاللہ خبر آئے گی، لیکن ابھی فی الوقت کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو اوپن کی جائے گی، لیکن امید کی جا رہی ہے انشاءاللہ اس طریقے میں بہت جلد اپڈیٹ آئے گی، کیونکہ ابھی جیسے جیسے کرونا کے کیسز کم ہوں گے اس پر انشاءاللہ چند دنوں میں اپڈیٹ آئے گی۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اسپیشل فلائٹس کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹس جائیں گی اور اس کے علاوہ آج پاکستان کے لیے کون کون سی فلائٹ جائیں گی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت آج جو پہلی فلائٹ جائے گی وہ بنگلورو کے لیے دمام سے جائے گی۔ اس کے علاوہ ریاض سے دلی کے لیے ایک فلائٹ ہے اسپائس جیٹ کی، حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ ہے ریاض سے، کوزی کوڈ کے لیے بھی ایک فلائٹ اسپائس جیٹ کی جائے گی ریاض سے، لکھنؤ کے لیے گو ایئر کی فلائٹ جائے گی ریاض سے، ممبئی کے لیے 3 فلائٹس ہیں، تینوں ریاض سے جائیں گی، انڈیگو، ایئر انڈیا اور اسپائس جیٹ کی۔ تروینڈرم کے لیے 2 فلائٹس ہیں، دونوں دمام سے جائیں گی، ایئر انڈیا ایکسپریس اور سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ اسلام آباد کے لیے پاکستان کے لیے آج 4 فلائٹس ہیں، 2 جدہ 2 ریاض سے۔ کراچی کے لیے 2 فلائٹس تھیں جس میں سے ایک فلائٹ کینسل ہو گئی ہے سعودی عربین ایئر لائن کی، ایک فلائٹ فلائناس کی جائے گی۔ لاہور کے لیے 3 فلائٹس ہیں، 2 جدہ اور 1 ریاض سے، اور 3 فلائٹ جائیں گی ملتان سے۔ ملتان کے لیے تینوں فلائٹ جدہ کی ہوں گی، ایک پی آئی اے اور ایئر بلو کی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماسک پہننے کے یہ غلط طریقے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے ایک بیان میں ماسک کے استعمال کے غلط طریقوں کی نشاندہی کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بعض لوگ ماسک استعمال کرتے وقت کبھی ناک نہیں ڈھانپتے اور کبھی منہ کھلا رکھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ بعض لوگ ماسک سر کے اوپر یا ٹھوڑی کے نیچے لگائے رکھتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ کئی لوگ ماسک کان یا ہاتھ میں ڈالے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماسک استعمال کر رہے ہیں، یہ طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وزارت صحت نے ہدایت کی کہ سب لوگ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ماسک درست طریقے سے استعمال کریں، کورونا ایس او پیز کی مکمل پابندی کریں اور سماجی فاصلے کی پابندی بھی کریں۔ ادھر وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ اب تک کورونا ویکسین لگوانا ضروری نہیں ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق ٹی وی پروگرام فی العین کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بعض زمروں کے لیے ویکسین سعودی عرب اور بیرونی دنیا میں ویکسین لینا ضروری سمجھا گیا تو ایسی صورت میں عام پبلک رائے عامہ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کورونا ویکسین تمام سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو مفت دی جا رہی ہے اور یہ سہولت سب کے لیے مہیا ہے۔ ہر شخص ویکسین لگوانے کے سلسلے میں آزاد ہے، اس کی مرضی ہو تو لگوا سکتا ہے، نہ لگوائے تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اس کے ساتھ ہم کچھ کورونا کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ کورونا کے 369 نئے کیسز، ریاض ریجن میں سب سے زیادہ مریض۔
سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز گزشتہ چند دنوں سے مسلسل 300 سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ بدھ کو گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 369 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 306 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6415 ہو گئی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔